حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ اب پوچھا کہ یا اللہ یہ ہے میرے لیے، اس سے بات چیت کر سکتا ہوں، اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو جواب آیا نہیں اے پیارے آدم، اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم اس کا حق میں ادا نہ کرو۔ یہ ہم نے طریقہ تمہاری امت تمہاری اولاد میں رائج کرنا ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اچھا یا اللہ کیا حق مہر ادا کروں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا حکم بھی ہم نے دیا ہے، ادائیگی کا طریقہ بھی ہم خود ہی سکھا دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں نے کہا کہ جناب اس کو دیکھنے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ پوچھا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا ہمارے سردار، یہ الفاظ آتے ہیں، ہمارے سردار سید الانبیاء پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا۔ صاحب تفسیر ساوی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ جناب جو ہمارے سردار ہیں پیارے آقا، ان پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھو تو یہ حق مہر ہے۔ اب آؤ، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہونے والا ہے، اور سنو میں وہ تمام واقعات روایات یکجا کر کے بیان کروں تو لطف آ جائے گا۔ وہ ایک جگہ پہ نہیں آپ کو ملے گا، یہ مختلف تفسیروں میں کسی میں کہیں جا کے لکھا ہے، کسی میں کہیں جا کے لکھا ہے، اور بڑا تلاش کیا تو میں نے ساری روایات کو یہ اکٹھا ذہن کے ایک گوشے میں بٹھا لیا ہے۔ اب وہ سنتے ہیں وہ روایات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ درود شریف پڑھو۔ ایک روایت میں ہے 3 بار، دوسری میں ہے 10 بار، پھر ایک روایت میں ہے 17 بار، اور آخری روایت میں ہے 20 بار۔ اب حساب خود لگا لینا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آدم علیہ السلام 3 بار پڑھ کے رک گئے، یا 10 بار جا کے بریک لگائی، یا 17 بار تک وہ پہنچے، یا پھر 20 بار تک ہی وہ رکے رہے، یہ نہیں معلوم ہو چکا۔ یہ 4 روایات، 3 بار، 10 بار، 17 بار اور 20 بار، اور یہ آخری مرتبہ ارشاد ہوا 20 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دولہا تیار ہوتا ہے تو اس وقت جو بندے پر کیفیات ہوتی ہیں، یہ کیفیت وہ بندہ بخوبی جانتا ہے جو اس منظر سے گزر کے آیا ہے۔ اس وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ اگر بندے کا سینہ صاف تھا نا، تو جب بندہ دولہا بنتا ہے اس منزل پہ آتا ہے تو وہ اپنے من میں کبھی غور کرے، انوار و تجلیات کی ایک لہر اس بندے کے سینے میں ہوتی ہے۔ نکاح کے فضائل میرا موضوع نہیں، اگر وہ بیان کروں تو بات ادھر چلی جائے گی۔ یہ وہ ایسا ایک حسین موقع ہوتا ہے، اسی لیے تو حضور پاک نے فرمایا کہ بوقت نکاح بھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہوتی ہے، حالانکہ نکاح کا جو ماحول ہوتا ہے شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، جو آج کل ہمارا رواج ہے۔ میرج ہال میں ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہو، دیکھتے ہو کہ دولہا تیار ہو کے آ رہا ہے، اور جو طوفان بدتمیزی اس کے میرج ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہوتا ہے، توبہ توبہ، شیطان بھی 1000 پناہ مانگتا ہے کہ یہ ہیں وہ جن کو خلافت کا تاج دیا گیا۔ اس وقت حالت ایسی ہوتی ہے، لیکن نہیں جانتے جب وہ کیفیت آتی ہے نکاح والی گھڑی، اس میں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، نکاح کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے آدم میرے حبیب ہیں اور وہ میرے محبوب ہیں، اور شان یہ ہے انہیں نہ بنانا ہوتا تجھے بھی نہ بناتے۔ ان پر ذرا پڑھو نا درود شریف 3 مرتبہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھا ہوگا، رب کو پیارے آدم علیہ السلام کا وہ پڑھنا اتنا پسند آیا ہوگا تو رب نے پھر حکم بدلا، فرمایا اب 10 بار پڑھو، عشرہ مرتن، اب 10 بار پڑھو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 10 بار پڑھنے کی تیاری میں ہے، رب نے پھر کہا کہ میرے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پہ
تم درود پڑھو نا، ان کی شان یہ ہے کہ ان کو میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تعارف سنتے ہیں ہمارے حضور کا، اور اللہ تعارف کروا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب غور کرو، فطرت کا یہ قانون ہے۔ ہمارے درسیات میں پڑھی جانے والی ایک کتاب، اس میں یہ لکھا گیا کہ جو کسی کی تعریف کرے وہ تعریفی کلمات اگر اس کے بارے میں صحیح ہوں اور سننے والا ان تعریفی کلمات میں اس کا قائل ہو جائے، اگر وہ اس کا حقدار ہے تو اس کی ساری زندگی جتنی خوبیاں ہیں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر اس میں وہ خوبیاں نہ ہو، میں بیان کرتا رہوں فلاں بڑے شیخ الحدیث تھے، بڑے مفسر قرآن تھے، عارف باللہ تھے، یہ وہ، اگر وہاں نہ ہو تو یہ جتنا میں نے دھوکہ دیا ہے اس دھوکے کا گناہ مجھے ملتا رہتا ہے۔ یہ میں نے بیان بھی کیا 8ویں پارے کے ابتدا میں، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ خوبیوں والے کی خوبیوں کو بیان کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اپنے ایمان سے پوچھو، کون سی وہ خوبی ہے جس کو خوبی کہا جائے پھر ہمارے حضور میں نہ ہو؟ ہیں جی، ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں وہ سرکار کے صدقے میں ہے، سرکار کی بدولت خوبیوں کو خوب بنا دیا گیا۔ اس واسطے جتنی خوبیاں ہیں پھر اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرے، پھر آدم علیہ السلام سننے والے ہوں، وہاں کوئی دوسرا ماحول ہی نہ ہو، پھر آدم علیہ السلام قربان ہو کہ نہ ہو۔ آج بھی یہی وجہ ہے کہ زمانے بھر میں سب سے زیادہ ذکر جن کا کیا جاتا ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ ہر بات میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی ہر آن تعریف ہونی چاہیے۔ اچھا، اللہ تعارف کروا رہا ہے، حضرت آدم سنتے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا وقفہ ملتا ہے نا آدم علیہ السلام کو، تو آپ 10 بار درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب وہ پڑھنا پتہ نہیں کتنا غضب کا تھا، کتنا اس میں جوش اور محبت کا انداز تھا، تو اللہ پاک کو وہ بھی پسند آ گیا۔ پھر فرمایا، اے آدم علیہ السلام اب میرے حبیب پر 17 بار درود شریف پڑھو۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ 17 بار حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں رہتے تھے مفتی صاحب، ہیں جی، ہمیں معلوم نہیں، کبھی ان کی موقع بنے نا مزار پہ حاضری دیا کرو۔ مفتی صاحب کا بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ میں، حضور پاک کی بارگاہ کی کچہری کے یہاں خاص بندے ہیں مفتی احمد یار خان۔ اب غور کرو نا، یہ بات کوئی عام بندہ کر سکتا ہے؟ 10 بار حدیث پاک میں، اور آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں 17 بار حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 17 بار درود شریف پڑھا۔ اب 17 بار پڑھ چکے تو رب کو پھر پیار آیا کہ کیسا انداز ہے، میرے حبیب پر پیار درود شریف پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ رب کو یہ بڑا پسند ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو، پھر ان پر درود پڑھا جائے۔ وقت کی قید نہیں، وہاں فرما پڑھتے جاؤ ثواب لیتے چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4تھی بار حکم دیا، فَلَهُ 20 مرتن، اے پیارے آدم میرے حبیب جو اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں اور جن کے صدقے میں نے جہان کو آباد کیا، جن کے صدقے سب کچھ میں نے بنایا ہے، اور اپنی ربوبیت کا اظہار بھی انہی کے وجہ سے کیا ہے، ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو، 20 مرتبہ سلام پڑھو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی ذات پہ 20 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ جب 20 مرتبہ پڑھ چکے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب حوا تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اب سنو، مفتی احمد یار خان قاضی ہیں، چیف جسٹس، یہ فیصلہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نکاح ہو جائے، اس میں حق میں رکھا جائے، تو اس کے بعد ہونے والی اولاد وہ حلالی کہلاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح کے بعد ہونے والی اولاد حلالی کہلاتی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت آدم و حوا کے درمیان جب نکاح ہونے لگا تو حق میر ٹھہرا، پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام
تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ تیرا اور میرا حلالی ہونا درود و سلام کی برکت سے ہے۔ نہیں سمجھ سکے میری بات آپ؟ حلالی حلت ہونا، پاک ہونا، صحیح ہونا، یہ تو درود و سلام کی برکت سے ہے کہ وہاں یہ رکھا گیا حق مار نہ ہو، ایجاب بھی ہو قبول بھی ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر فقہا نے لکھا عالمگیریہ کہ جی حق مار لکھ دو ₹1,00,000، دل میں یہ ارادہ ہو ذہن میں کہ دینا کوئی نہیں۔ مسئلہ سننا ذرا اچھی طرح، 2 لاکھ لکھ لو، 5 لاکھ حق مار رکھ لو، دل میں کیا خیال ہے؟ دینا کوئی نہیں۔ تمام فقہا نے لکھا، عرب سے عجم تک، اردو پنجابی فارسی تمام علماء سے پوچھئے، تمام نے یہ فیصلہ کیا ہے نکاح نہیں ہوگا۔